اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 116 and 117 and 118، ٹوٹل 3 آیات۔ ہم لوگ 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہاں سے رکوع جو ہے 16واں سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 16، آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ وَإِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ یہ آیت جو ہے اس کے درمیان میں مطلب جیسے اللہ نے ایک بات پوچھی عیسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، پھر جب کہا اللہ نے کہ او عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم ہو جس نے کہا؟ یہ کوشچن ہے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ تم نے لوگوں سے کہا، انسانوں سے، لوگوں سے کہا، اتخذونی یعنی مجھے بھی لو، اتخذونی یعنی مجھے لو عبادت کے لیے، وہ امیہ اور میری ماں کو بھی، الہینی یعنی ہم کو دو معبود ہم کو بنا، 2 الہ، اور ہم دونوں کی یعنی پرستش کرو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیے، پاک ہے اللہ تو اس سے، یعنی گلوری ٹو دی، سبحانک ما یکون لی، کہ میں ایسا کبھی نہیں کرتا، ما یکون لی ان اقولا، کہ میں یہ کہوں، ما لیس لی بحق، جو میرے لیے یعنی کہ جس کا مجھے حق نہیں، میں ایسی بات کہوں، یہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس طرح سے اس کا جواب دیا کہ اللہ پاک ہے تو، سبحانک ما یکون لی، کہ میں اس طرح کبھی نہیں کر سکتا، ان اقولا کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق یعنی جو کہ مطلب جس کا مجھے حق نہیں، وہ میں کیسے کہوں گا ایسے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، فقد علمتہ تو جانتا نا، یعنی انڈرسٹینڈ کروایا کہ یہاں پر کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو اللہ تو جانتا، ایسا تو نہیں تھا کہ تجھے معلوم نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سوال کہہ رہا ہے کہ تم نے کہا کہ تم مجھے اور میری ماں کو 2 معبود کی طرح یعنی مطلب 2 الہ کی طرح ہماری پرستش کرو، ہم کو پوجو، تو اب سوچو یہاں پر ان کا جواب ہے کہ اللہ اگر میں ایسا کرتا، میں ایسا کبھی نہیں کرتا جس کا کہ مجھے حق نہیں ہے، اور پلس یہ کہ اگر میں ایسا کرتا تو کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں ہوتی؟ تو اب سوچو جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، بلکہ جب بھی اللہ نے ایسی چیز کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اسٹرکٹلی کوئی بات بولے اللہ نے، یا پھر اب عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ پاک ایک دم ایسی اسٹرکٹ سٹائل سے اس طرح سے سوال پوچھا جا رہا ہے، تو یہ سب باتیں ان سے نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی رسول کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے نا وہی ہے کہ جیسے وہ ایک کہاوت جب بھی رہتی نا کہ سناؤ بہو کو، کیا ہے مطلب ایسے کچھ ہے کہ بولو ساس کو اور سناؤ بہو کو، ایسا کچھ بولتے ہیں نا جیسے، تو وہ اس طرح کی بات ہے کہ جیسے کہ اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات پوچھ رہا ہے تو وہ ایکچولی باقی کی جو پبلک ہے نا یہ ان کے لیے ہے،
اللہ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو وہ انہوں نے تو کیا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا. لیکن جب اللہ ایسا پوچھتا ہے تو وہ باقی لوگ جو ہے نا ان کو احساس دلانے کے لیے کہ تم لوگ جو ان کی پوجا کر رہے ہو نا، اب تم سوچو، کیونکہ میں جب ان سے یہ بات پوچھ سکتا ہوں تو تم جو ایکچولی ان کی بندگی کر رہے ہو تو اب سوچو تمہارا کیا ہوگا. تو یہ ایسی بات ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اللہ تو تو جانتا، تعلم ما فی نفسی، تو تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے، میرے جی میں کیا ہے، میرے دل میں، یعنی میرے دل میں بھی کوئی تھاٹ ہے اگر، وہ تو جانتا ہے، میں تو زبان پہ بھی نہیں لاؤں تو بھی تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن میں تو نہیں جانتا نا اللہ کہ تیرے جی میں کیا ہے، یعنی تو کیا سوچتا ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے تو نہیں معلوم، تجھے تو لیکن معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ تیرے جی میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہے ہی علام الغیوب ہے تو، یعنی تمام غیب کا تمام، یعنی علام الغیوب، علام لام پہ شدہ ہے، اس کا مطلب ایک تمام چھپے ہوئے نالج کا تو ہے جو جانتا ہے، تو سب تمام چھپے ہوئے ہڈن نالج کو تو جانتا ہے، اور وہ بھی پوری طرح. ایسا نہیں کہ آدھا ادھورا یا ٹکڑا، ایسا نہیں، تو پوری طرح جانتا ہے یا اللہ. اب سوچو، یہ پورا سین اللہ نے ہمارے سامنے لایا ہے، جو قیامت کے دن کا منظر ہے یہ. And behold, Allah will say, O Jesus, the son of Mary, didst thou say unto men, take me and my mother for two gods besides Allah? یہ وہی ہے نا وہ جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ. He will say, glory to thee. Never could I say what I had no right to say. کتنے پرفیکٹ ورڈز ہیں جو کہ انہوں نے کہا. Had I said such a thing, thou wouldst indeed have known it. Thou knowest what is in my heart, though I know not what is in thine, for thou knowest in full all that is hidden. یہ کلاسیکل انگلش کے اندر داؤ اور دائن یہ ایسے ورڈ آتے ہیں کیونکہ یہ ریسپیکٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. یو کی بولنے کی جگہ داؤ، اور یورس یا ایسا بولنے کے لیے دائن، تو یہ ایسے مطلب یہ کلاسیکل انگلش ہے ایک دم. اس میں ایک نوٹ ہے 829. Jesus disclaims here any knowledge of the sort of things that are attributed to him by those who take his name. عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا ہے، بے یعنی کہ لا تعلقی، بے تعلق ہو گئے وہ، کہ کوئی بھی ایسا علم جو کہ مطلب اس طرح کی مطلب باتوں کا یا ان طرح کی چیزوں کا جو کہ ان کے نام کے ساتھ جو کہ بولتے نا ایک اپلائی کیا گیا یا پھر ایک مطلب ان کو بلیم کی طرح ہے، ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. جو کوئی بھی ان کا نام لینے والے لوگ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا کرسچنز، تو اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اس نالج کا کہ مطلب میں نہیں جانتا اللہ، مجھے تو صاف انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ علم وہ جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے بالکل بے تعلقی جو ہے وہ اختیار کی. The worship of Mary سلام علیہا، یعنی کہ بی بی مریم کی بندگی، جیسے کہ مطلب کرتے ہیں کافی کیتھولک چرچ میں کہ ورشپ آف میری ہے، جہاں پر وہ لوگ بولتے کہ یعنی گاڈ کی ماں، مدر آف گاڈ، استغفر اللہ اور معاذ اللہ، دو ریپیوڈیٹڈ بائی دا پروٹیسٹنٹس. تو پروٹیسٹنٹس جو ہے نا وہ ان سے الگ ہو گئے، اور اس میں کافی فرقے ہیں کرسچینٹی کے
جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، بی بی مریم جو ہے ان کی پرستش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو وہ نہیں مانتے کہ وہ مطلب جیسے ایسا نہیں مانتے کہ مدر آف گاڈ. تو یہ پروٹیسٹنٹس جو ہیں، یہ ان کے جو کرسچینٹی میں بہت سارے فرقے ہیں نا، اس میں سے یہ جو ہے اس میں بہت سارے اندر ہے فرقے اس میں پروٹیسٹنٹس میں. تو واز وائڈلی اسپریڈ ان دا ارلیئر چرچز کہ دا ورشپ آف میری جو ہے وہ بہت پہلے کے جو چرچز تھے اس میں وہ کافی وہ تھی کہ بی بی مریم کی بھی بندگی کی جا رہی ہے. اور بوتھ ان دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ، یعنی کہ مطلب ایسٹ اور ویسٹ دونوں جگہ، مغرب مشرق دونوں ہی جگہ پر، پورا پچھم، کہ یہ بندگیاں ہو رہی تھی. پھر اس میں سے یہ فرقے الگ ہوتے چلے گئے جنہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کو نہیں مانتے. پھر ہے آیت نمبر 117، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. اب یہاں پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات اللہ سے کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، ان کا ڈائلاگ جو ہے وہ یہاں کنٹینیو ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں ان سے کچھ بھی ایسا نہیں کہتا سوائے اس کے الا ما امرتنی بہ، جو تو نے مجھے حکم کیا. یعنی تو نے جو مجھے حکم کیا ہے یا اللہ، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہتا، یعنی میں نے کچھ نہیں کہا ہے. انی عبد اللہ، کہ یہ نہیں یہی کہا نا، مطلب کہ ان یعنی دیٹ آبدو، تو انی عبد اللہ کہ بندگی کرو اللہ کی، ربی وہ میرا بھی رب ہے، وربکم تمہارا بھی رب ہے، اور وہ تمہارا بھی رب ہے. تو میں نے تو بلکہ یہی کہا کہ بھئی جو اللہ ہے وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی بندگی کرو، میں نے یہی کہا ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں تو تھا ان کے درمیان، یعنی جب تک میں ان کے بیچ تھا تو میں اس چیز کے اوپر مطلب گواہ تھا کہ یعنی کہیں وہ لوگ ایسی چیزیں کچھ نہ کرے. تو میں جب ان کے بیچ میں تھا تو میں اس چیز کو برابر، یعنی جیسے میں اس کا چیک رکھتا تھا، برابر اس کا دھیان رکھتا تھا، کیونکہ میں ان کے درمیان میں رہ رہا تھا. لیکن فلما توفیتنی، تو یہ توفا وفا کا ورڈ آئے گا جیسے وفات. فلما توفیتنی، تو لیکن جب تو نے یہاں پر تم کو مطلب پہلے بھی ہم نے کہا کہ اللہ جب کہتا ہے پورا پورا اجر میں دے دوں گا، یوفا یوفی یعنی پورا پورا دے دینا، پورا پورا. تو اللہ نے جب پورا پورا لے لیا، توفیتنی، تو اللہ تو نے جب مجھے پورا پورا اٹھا لیا، لے لیا تو نے، تو وہ وہی ہے کہ جو پورا، کیونکہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے فلاں شخص کی وفات ہو گئی، تو وفات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ نے واپس لوٹا کے لے لیا. اس کا مطلب مرنا نہیں ہے، موت نہیں ہے. توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو فلما توفیتنی، تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا اپنے پاس، یعنی اٹھا لیا، کنت انت، تو تھا نا پھر تو یا اللہ، مجھے تو نے اٹھا لیا تھا، مجھے کیسے معلوم پڑے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ تو تھا، کنت انت الرقیب، تو ان کے بیچ، تو ان کو واچ کر رہا تھا، تو ان کے اوپر رقیب تھا، یعنی واچر، علیہم ان کے اوپر. تو مجھے تو نے اٹھا لیا، تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ مطلب تو ان کو واچ کر رہا تھا، اس لیے تجھے معلوم ہوگا نا یا اللہ زیادہ، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہے ہر چیز پہ گواہ ہے، تو خود ہی گواہ ہے، یعنی کہ ہم کو کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. Never said I to them aught except that thou didst command me to say.
Worship Allah, my Lord and your Lord, and I was a witness over them whilst I dwelt amongst them. When thou didst take me up, thou wast the watcher over them, and thou art a witness to all things. इसकी नोट है 830 तो सिर्फ कंपैरिजन है, कंपेयर किया हुआ है. और 831 जीसस हियर एक्नॉलेजेस दैट ही वाज मॉर्टल. उन्होंने इस चीज को हामी भरी, यानी उसको कबूल किया कि हाँ, कबूल करने का सवाल नहीं है, मतलब उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ वो खुद भी एक इंसान ही है. एंड दैट हिज नॉलेज वाज लिमिटेड लाइक दैट ऑफ अ मॉर्टल. और उनका इल्म भी वैसा ही है जैसा इंसानों का इल्म है, उस एक लिमिटेड है और उनकी एक हद है, वो उससे ज्यादा उनके पास लिमिट नहीं है, यानी मेरा मतलब नॉलेज नहीं है. तो ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल किया कि मैं भी एक इंसान हूं और मेरा इल्म भी ऐसा ही है जैसा कि सबका इल्म है. अल्लाह ने जो कुछ उनको दिया वो ही उनको मालूम है. इसलिए मौजज़ात वगैरह सब जो है वो अल्लाह है जो देता है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर पाते कुछ भी. फिर है आयत नंबर 118. इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम. इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर तू उनको अजाब दे. ये है अल्लाह के सामने किस तरह से सिफारिश की जाती है, इंटरसेशन. तो ये है वो कि जो गुनेगार हैं उनके लिए भी रसूल और नबी जो सिफारिश करते हैं उनका तरीका ये है. इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक. तो अगर तू उनको अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, यानी तेरे ही बंदे ना. यानी जैसे कि समझो अगर तुम ये बोलो भाई ये मेरी बकरी थी, मैंने इसे ज़बा कर दिया, मेरी मर्जी, तो तुम कौन होते मेरे को बोलने वाले. तो वैसे ही यहाँ पर वो कह रहे कि या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, अगर तू उनको अजाब दे तो ये तेरे ही बंदे हैं ना. वइन तग़फ़िर लहुम, लेकिन अगर तू उनको माफ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो फिर तू है अल अजीज अल हकीम, यानी बहुत पावरफुल, ऑलमाइटी और हकीम, जो बहुत ही कमाल हिकमत वाला. यानी उसी का मतलब है ना, पावर भी वही है उसी का और हिकमत भी है उसकी. तो अल्लाह को वो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी यानी आजिजी के साथ रिक्वेस्टिंग, जो मतलब उन बंदों के लिए जो वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं वो ये है कि अल्लाह अगर तू उनको अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, लेकिन अगर तू उन्हें माफ कर दे तो तू तो अल अजीज और हकीम है ना. ये अंदाज होता है बोलने का. इफ दाउ डस पनिश देम दे आर दाई सर्वेंट्स, इफ दाउ डस फॉरगिव देम दाउ आर द एक्सॉल्टेड इन पावर द वाइज. इसकी नोट है 832. अ मास्टर कैन जस्टली पनिश हिज सर्वेंट्स. कोई भी मास्टर है, हुक्मरान है या कोई भी मतलब आका है, तो वो अपने गुलामों को या अपने बंदों को सजा दे सकता है बहुत ही अदल और इंसाफ के साथ फॉर डिसोबीडियंस, कि अगर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है, मास्टर की नाफरमानी की है, तो वो उनको अजाब दे सकता है. नो वन कैन से हिम ने फॉर ही इज हाई अबव ऑल. कोई भी अल्लाह को ये नहीं बोल सकता कि अल्लाह इनको अजाब क्यों दिया तूने, क्योंकि अल्लाह इन तमाम चीजों से बहुत बुलंद और बालातर है. और अल्लाह को कोई कैसे पूछ सकता है. अगर सोचो कि अल्लाह को एक बहुत ही गुनहगार को माफ करना है, तो अल्लाह को कौन रोक सकता है. अल्लाह की मर्जी पर है. जरूर उसकी कोई ऐसी बात थी, एक नुक्ता भी, जिसकी वजह से अल्लाह उसको माफ कर रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा सिनर क्यों ना हो. पर अल्लाह को ये तो कोई नहीं बोल सकता ना, अरे ये तो इतना बड़ा सिनर था, इसको माफ क्यों किया तूने.
پھر اگر کوئی بہت تہجد گزار ہے، بہت عبادت گزار ہے، پر پتہ نہیں اس کی کون سی حرکت ایک ہوئے گی جس کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر غضبناک ہو گیا، تو اب سوچو جو اتنا لوگ یہ دیکھیں گے، بولے ارے یہ تو بہت عبادت گزار ہے، ارے یہ تو بہت ہی پائس آدمی ہے، اور یہ تو اتنا مطلب اتنی نیکی کے بھلائی کے کام کرتا ہے، تو اللہ اگر چاہے تو اس کو جہنم میں جھونک دے، تو اللہ کو پوچھنے والا کون کہ ارے اللہ تو نے اس کو کیوں ڈال دیا جہنم؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ ایک نقطہ نواز ہے، کہ ایک نقطے کے برابر بھی کسی نے کوئی ایسی چیز کر گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ اس سے خوش ہو گیا، لیکن کسی نے ایک ایسی چیز کر گیا جو اللہ کو ناراض کر گئی. بٹ اف ہی چوزز ٹو فرگیو، اگر اللہ چاہتا ہے کسی کو فرگیو کرنا تو وہ کر سکتا ہے. ہی ان ہز وزڈم سیز تھنگز دیٹ وی مورٹلز کی ناٹ سی. اللہ اپنی حکمت سے جو چیز دیکھ پاتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، وہ اس کو پتا ہے کون بندے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، ان کی سوچ وچار، ان کے دل کے خیالات، ان کی نیتیں، ایوری تھنگ اللہ کو معلوم ہے. لیکن کیا ہم انسانوں کو معلوم ہے کسی کے دل کے اندر کی کوئی بھی بات؟ اگر وہ ہنس ہنس کے بات کرے گا تو ہم سوچیں گے ارے واہ یہ تو کتنے اچھے ہنس ہنس، اب ہم کو نہیں معلوم اس کے دل میں تو خنجر ہے اور بہت اندر بہت نفرتیں ہیں، ہم کو کیسے معلوم پڑے گا اگر وہ بہت ہی اچھی میٹھی میٹھی بات کرے گا تو؟ لیکن اللہ کو سب معلوم پڑتا ہے. دس از دا لمٹ آف انٹرسیشن، یعنی ایک طرح سے یہ طریقہ ہے، یہ ایسا طریقہ ہے جو انبیاء کا ہے، کہ جو وہ جب بھی وہ مطلب کسی کے لیے بھی انٹرسیڈ کریں گے اللہ کے سامنے، یا جو بھی سفارش کریں گے، تو وہ یہ طریقہ ہے ان کا کہ جو جس طرح سے اللہ کی تعریف کر کے، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا that man of God یعنی انبیاء can make on behalf of sinners. تو یہ انٹرسیشن جو مطلب انبیاء رسول اللہ کے پاس کر سکتے ہیں گنہگاروں کی طرف سے، تو یہ کرنے کا بھی وہ طریقہ ہوتا ہے، معلوم ہے کہ جیسے کہ اگر تو جس کو چاہے سزا دے دے، وہ تیرے بندے ہیں، اور تو جسے چاہے معاف کر دے، تو اتنا العزیز ہے اور الحکیم ہے، یعنی تیرے اختیار میں تو سب ہے اللہ، تو جو بھی کرے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی تم اللہ کو مطلب اس کی بڑائی بھی کر رہے ہو، اور ساتھ میں ایک التجا بھی کر رہے ہو.